سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ الاحقاف کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور یہ ہمیں تکبر اور شکر گزاری، انکار اور قبولیت کی ایک بہت گہری کہانی سناتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مکہ کے طاقتور سردار، ایک نافرمان بیٹا اور دوسری طرف ایک شکر گزار انسان اور یہاں تک کہ جنات کا ایک گروہ، یہ سب حق کے پیغام پر بالکل مختلف رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام احقاف یعنی ریت کے ٹیلوں پر ہے۔ یہ قوم عاد کی سرزمین تھی۔ اور یہ نام ہی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑی سے بڑی تہذیبیں بھی تکبر کی وجہ سے ریت کے ذروں کی طرح بکھر سکتی ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم کہانیاں آج ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ آئیے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا اما انذروا معرضون۔ سورت کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے ان پراسرار حروف میں سے ہیں جن کا ختمی مطلب تو صرف اللہ جانتا ہے۔ اور یہ 14 صدیوں سے علماء کے لیے ایک دلچسپ چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ جی، سب سے مقبول نظریہ یہی ہے کہ اللہ عربوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو، یہ وہی حروف ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، لیکن تم ان سے قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ یعنی یہ خود اس کتاب کے معجزہ ہونے کی ایک خاموش دلیل ہے۔ بالکل۔ اور اس کے فوراً بعد اعلان ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جو العزیز یعنی غالب ہے اور الحکیم یعنی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ اپنی لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کے بعد اپنی بنائی ہوئی کائنات کی بات کرتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے لیے بنایا ہے۔ یہ آیت مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، لیکن قرآن کیوں کا سوال اٹھاتا ہے۔ صحیح۔ یہ کہنا کہ یہ سب حق کے ساتھ بنایا گیا ہے، اسے ایک بے مقصد حادثہ ہونے سے نکال کر ایک بامعنی تخلیق بنا دیتا ہے۔ یعنی اس کا ایک مقصد ہے، اور اگر مقصد ہے تو پھر حساب کتاب بھی ہوگا۔ یہی نکتہ قیامت کے تصور کو کائنات کی تخلیق سے جوڑتا ہے۔ تو اگر جزا و سزا نہ ہو تو اس دنیا میں انصاف کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا۔ یہ ایک بے معنی کھیل ہوگا۔ بالکل، اسی لیے فرمایا گیا کہ اس کی ایک مقررہ مدت ہے جس کے بعد سب کو جواب دینا ہوگا۔ لیکن اس واضح نشانی کے باوجود کافر لوگ ان چیزوں سے منہ موڑ لیتے ہیں جن سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ وہ کائنات کی گواہی کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور وحی کی تنبیہ کو بھی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین کو ایک بہت ہی منطقی چیلنج دیتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ یہاں ایک بہت سیدھا سوال پوچھا جا رہا ہے۔ ان سے کہیے، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ تمہارے ان معبودوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس قرآن سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب لاؤ، یا پھر علم کا کوئی بچا کھچا نشان ہی پیش کر دو۔ آثارتن من علم، یعنی کوئی بھی ثبوت، چاہے وہ وحی سے ہو یا پرانے دانشوروں کی حکمت سے، اگر ہے تو سامنے لاؤ۔ جی، امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت میں ہے کہ اس علم کے آثار سے مراد پچھلے انبیاء کے جانشینوں کا علم ہے۔ یعنی اللہ ہر قسم کی دلیل مانگ رہا ہے، لیکن مشرکین کے پاس کچھ نہیں۔ یہ سوچنا ہی ایک المیہ ہے کہ انسان اپنی امیدیں ایسی چیزوں سے جوڑ لیتا ہے جو نہ سن سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا المیہ آیت کے آخر میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن یہی معبود اپنے پوجنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے واقف ہی نہیں تھے۔ یہ تو انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ جس سہارے کے لیے اس نے پوری زندگی برباد کی، وہی آخرت میں اس کا دشمن بن کر کھڑا ہو جائے۔ بالکل۔ اور جب دلیل کام نہیں آتی تو کفار قرآن اور پیغمبر پر ذاتی حملے شروع کر دیتے ہیں۔
یہاں سے گفتگو کا رخ ان کے تکبر کی طرف مڑتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ جب ان کے سامنے واضح آیات آتیں تو وہ مانتے تھے کہ اس کلام میں غیر معمولی تاثیر ہے، لیکن حق کو تسلیم کرنے کے بجائے وہ اسے کھلا جادو کہہ کر ٹال دیتے۔ یہ دراصل قرآن کی طاقت کا ایک طرح سے اعتراف تھا۔ جی ہاں، پھر الزام لگایا کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے۔ اس پر اللہ نے کیا خوبصورت جواب میں سکھایا، کہیے اگر میں نے یہ جھوٹ گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ یعنی میرا معاملہ براہ راست اللہ سے ہے۔ بالکل، اور وہ خود میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ پھر ایک بہت اہم اعلان کروایا گیا، کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں خود سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ وضاحت فرمائیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں مستقبل کا کچھ بھی علم نہیں، بلکہ وہ ایک فرق واضح کر رہے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو کسی کا ذاتی ہو، جو اس کے اندر سے آئے، انڈیپینڈنٹ نالج۔ بالکل، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ دوسرا علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے، جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے۔ نبی کا علم اس دوسری قسم کا ہے۔ یعنی وہ اپنی ذات سے غیب نہیں جانتے، بلکہ صرف وہی بتاتے ہیں جو اللہ انہیں بتاتا ہے۔ جی، یہ عاجزی اور اللہ پر انحصار کی بہترین مثال ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے اسے بہت اچھے سے واضح کیا۔ اب ان کے تکبر کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ یہاں ایک اور دلیل دی جا رہی ہے۔ بھلا سوچو تو، اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ جو کہ مشہور صحابی عبداللہ بن سلام تھے، اپنی کتاب تورات کی بنیاد پر اس جیسی کتاب کی گواہی دے کر ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، تو تم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور اس کے بعد ان کے تکبر کی جڑ بتائی گئی ہے۔ جی، وہ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے تھے، اگر یہ دین کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ کنگال لوگ ہم سے پہلے اسے قبول نہ کر لیتے۔ یہ خالص طبقاتی تکبر ہے۔ یہاں تکبر حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ یہ دلیل کی کمی نہیں، بلکہ اس حقیقت کو ماننے سے انکار ہے کہ جنہیں وہ خود سے کمتر سمجھتے ہیں وہ حق پر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سوچ آج بھی بہت سے لوگوں کو روکے ہوئے ہے۔ بالکل، چاہے وہ سماجی حیثیت کی بنیاد پر ہو یا علمی غرور کی وجہ سے۔ بالکل درست کہا۔ اور ان متکبرین کے بالکل برعکس اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو ایمان لانے کے بعد ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی استقاموا، ان کے لیے نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے اور نہ ماضی کا کوئی غم۔ صرف مان لینا کافی نہیں، اس پر ثابت قدم رہنا اصل امتحان ہے۔ جی، تفاسیر میں کہا گیا ہے کہ ثابت قدمی کی ایک بہترین مثال حضرت علی علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ ان کے علم اور تقوی کی پیروی کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے جس کے لیے ہمت اور استقامت چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ پر ایمان اور استقامت کا نتیجہ کیا ہے۔ اب قرآن اسی اصول کو ایک بہت ہی ذاتی سطح پر لے آتا ہے اور ہمیں دو بالکل مختلف کردار دکھاتا ہے۔ جی، ایک وہ جو اپنے والدین اور رب کا شکر گزار ہے، اور دوسرا وہ جو ان کی توہین کرتا ہے۔ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم سب اپنی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا
حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ نے انسان کو والدین سے احسان کا حکم دیا اور خاص طور پر ماں کی تکلیفوں کا ذکر کیا۔ پھر ایک بہت ہی دلچسپ قانونی نکتہ پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، آیت کہتی ہے کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، جبکہ دوسری جگہ سورۃ البقرہ میں دودھ پلانے کی مدت 24 مہینے بتائی گئی ہے۔ جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان دونوں آیات کو ملایا تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی 1400 سال پہلے بغیر کسی الٹرا ساؤنڈ کے محض قرآن کی آیات سے ایک سائنٹیفک اور قانونی حقیقت کا استنباط۔ جی، یہ اس کتاب کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور 40 سال کی عمر کا ذکر مجھے بہت دلچسپ لگا۔ آج کل کی نفسیات میں بھی اسے مڈ لائف کا دور کہتے ہیں، جہاں انسان اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے۔ کیا قرآن یہاں ایک روحانی پختگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر عموماً عقلی اور روحانی پختگی کی عمر ہوتی ہے۔ اور اس عمر میں انسان کی دعا بھی بدل جاتی ہے؟ بالکل، وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ کہتا ہے، اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا اور اپنے والدین پر کیے گئے احسانات کا شکر ادا کروں، نیک عمل کروں اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ اس دعا میں شکر، عمل صالح اور نسلوں کی فکر تینوں چیزیں شامل ہیں۔ یہ ایک مکمل اور پختہ انسان کی دعا ہے۔ اب اس شکر گزار انسان کے مقابلے میں ایک بالکل مختلف تصویر پیش کی جاتی ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا يوعدون والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ پہلے نیک لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کے برعکس وہ شخص ہے جو اپنے والدین کو اف کہتا ہے۔ یہ لفظ صرف ناراضگی کا اظہار نہیں ہے نا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ لغت میں اف کا مطلب وہ میل کچیل ہے جو ناخنوں کے نیچے جمع ہو جاتا ہے، یعنی انتہائی حقیر اور گندی چیز۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ اف کہتا ہے تو وہ صرف ان کی بات رد نہیں کر رہا بلکہ ان کی توہین کر رہا ہے۔ جب اس کے والدین اسے آخرت کی یاد دلاتے ہیں تو وہ مذاق اڑاتا ہے اور ان کی نصیحت کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ جی، ایسے لوگوں کا انجام بھی پچھلی ہلاک شدہ قوموں جیسا ہوتا ہے۔ یہ تقابل بہت گہرا ہے۔ ایک طرف شکر گزاری ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے والدین سے جوڑتی ہے، اور دوسری طرف ناشکری اور تکبر جو اسے دونوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہ صرف دو افراد کی کہانی نہیں بلکہ دو مختلف عالمی نظریات کی عکاسی ہے۔ ایک وہ جو اپنی جڑوں کو پہچانتا ہے اور دوسرا وہ جو اپنی اصل کا ہی منکر ہے، اور آخر میں سب کا انجام ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلْيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جب کافروں کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا، تم نے اپنی ساری اچھی چیزیں دنیا کی زندگی میں ہی خرچ کر دیں اور ان سے لطف اٹھا لیا، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مکہ کے سردار اپنے تکبر کی وجہ سے حق کو رد کر رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سورت کے آخر میں ہمیں ایک بالکل مختلف مخلوق کا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی جنات کا، جو بغیر کسی تکبر کے فوراً ایمان لے آئے۔ موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ واپس آ رہے تھے تو وادی نخلا میں فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، وہاں سے جنات کا ایک گروہ گزرا۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا، ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ انہوں نے پورے ادب سے سنا
اور جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کر لوٹے۔ یہ واقعہ حیرت انگیز ہے۔ اس میں کئی پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہدایت کا تعلق نسل یا نو سے نہیں، دل کی آمادگی سے ہے۔ بالکل، مکہ کے سرداروں کو روز دعوت مل رہی تھی مگر وہ انکار کر رہے تھے، جبکہ جنات نے ایک بار سنا اور نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کے پرچارک بھی بن گئے۔ اور ایک اور قابل غور بات جی، کہ جنات نے قرآن کو موسیٰ کے بعد نازل ہونے والی کتاب کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے کچھ مفسرین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاید وہ یہودی پس منظر رکھنے والے جنات تھے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پیغام کی سچائی کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھنے والے کو متاثر کر سکتی ہے۔ نہایت خوبصورت نقطہ ہے۔ اب سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندگی پر ایک آخری اور فیصلہ کن دلیل دیتا ہے اور اپنے پیغمبر کو صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ بات وہیں آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ جس خدا نے اتنی بڑی کائنات بغیر تھکے بنا دی، کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک منطقی نتیجہ ہے۔ جی، اس دلیل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، پس آپ اسی طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ یہ وہ 5 عظیم پیغمبر ہیں، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کیا۔ انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کافروں کے لیے عذاب کی جلدی نہ کریں، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو انہیں اپنی پوری زندگی دن کی ایک گھڑی جیسی لگے گی۔ اور پھر سورت ایک زبردست سوال پر ختم ہوتی ہے۔ تو کیا نافرمان قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ آج کی گفتگو میں سورۃ الاحقاف کے اہم ترین موضوعات پر روشنی ڈالی گئی۔ قرآن کے پیغام کی طاقت، شکر گزاری اور تکبر کے درمیان فرق، اور ایمان کی راہ میں صبر و استقامت کی اہمیت۔ یعنی یہ صورت ہمیں دکھاتی ہے کہ ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنا آخر کار انسان کا اپنا انتخاب ہے۔ بالکل۔ اور سورت کی آخری آیت ہمیں الہی انصاف اور انسانی ذمہ داری پر ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ پس فاسقوں کے سوا کون ہلاک کیا جائے گا؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہلاکت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، بلکہ حق سے مسلسل منہ موڑنے کا منطقی نتیجہ ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ الہی پیغام کو صرف کانوں سے نہیں بلکہ کھلے دل سے سننے کا حقیقی مطلب کیا ہے، تاکہ ہمارا شمار صبر کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں میں ہوں، نہ کہ ان میں جن کا تکبر انہیں ریت کے ٹیلوں کی طرح بکھیر دیتا ہے۔